جس اولاد کو ہم نے نعمت پا کر کے ایکسیپٹ کیا تھا، اور اسی نعمت کی بنیاد پر کتنے ایسے نادان ہر سال اس نعمت کی قدردانی میں بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ مائیں بہت شوق سے بچوں کا دل رکھنے کے لیے غبارے لاتی ہیں، کیک لاتی ہیں، اور بچوں کا دل رکھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایسے اسکولوں میں ان کو داخل کیا جو ان کے کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ مائیں کان کھول کر کے سن لیں، یہ ماؤں کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ ذرا اپنے سلف صالحین کو دیکھیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ائمہ کی ایک لمبی فہرست ہے جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کو یتیمی کے عالم میں ان کی پرورش کی، ان کی پرداخت کی، ان کو سنوارا، ان کو سجایا، ان کے علم دین اور علمی اور دینی تربیت کی خاطر اپنے آپ کو بیوہ رکھنا پسند کر لیا۔ وہی بچے امام احمد اپنی ماں کے بارے میں عمر کے 70 سال میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں مجھے میری ماں یاد آتی ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا کہ میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یہ میری ماں، میں چھوٹا تھا، مجھے فجر سے پہلے بیدار ہو کر کے مجھے تیار کرتی تھی، یزید ابن ہارون محدث کے گھر لے جاتی تھی اور وہاں باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتی تھی۔ آج میں عمر کے 70 سال میں داخل ہوا ہوں، جب بھی فجر میں اٹھتا ہوں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رسیاں بٹ کر کے، دھاگے بن کر کے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے لگتی ہیں اور کہتی ہیں اے بیٹے جب تم 10 حدیثوں کو نوٹ کرنا تو ذرا دیکھنا تمہارے کیریکٹر پر، تمہاری دینداری پر، تمہاری نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی فرق نہ پڑے تو پھر ایسی صورت میں یہ سمجھوں گی اس علم کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہے۔ امام شافعی کو کون نہیں جانتا، جو 5ویں نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتے ہیں، قریش خاندان سے جن کا تعلق ہے، یہ ابھی 2 سال کے ہوتے ہیں۔ کس جگہ؟ وہی فلسطین جو ویران ہے، وہی فلسطین کا وہی غزہ جہاں یہ ماں، یہ فقیر و قلاش ماں اپنے اس 2 سالہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ نظر مانتی ہے میں شادی نہیں کروں گی۔ یہاں کا ماحول بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہتر نہیں ہے، یہاں سے لے جاتی ہیں مکہ کے اندر، کرائے کا ایک مختصر سا گھر خریدتی ہیں، وہاں بچے کو رکھتی ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ مکتب کے مدرس کی فیس ادا کر دیں، بچے کو کہتی ہیں دیوار کے پیچھے لگ کر کے، کہیں پیچھے لگ کر کے سنو۔ یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور معلومات کو نوٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کاغذ نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو لکڑیوں پر، چمڑیوں پر، کھجور کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا لکھتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، جو حاکم وقت کی آفسیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، ان کے ڈسٹ بن کا استعمال شدہ کاغذ کا دوسرا بیگ حصہ لا کر کے اس پہ لکھتے تھے۔ چھوٹا سا مختصر سا کمرہ ہے، وہ کمرہ بھر جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے یہی کچن بھی ہے، یہی بیڈ روم بھی ہے، یہی ساری ضرورتوں کی جگہ ہے۔ بیٹا کہتا ہے امی میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ میں ان چیزوں کو حفظ کر لیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے امام شافعی کون ہیں؟ یہ وہ امام ہیں جن کے ماننے والے دنیا کے اندر، خود اسی مہاراشٹر کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی علم حاصل کیا ہے، امام مالک کے خاص شاگرد ہیں، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں کہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کہیں سے حدیث آئے مجھے بتلاؤ۔ گویا کہ یہ چاروں ائمہ جو دنیا میں جن کی اتباع تقلید ہوتی ہے، سب کے مجموعے امام شافعی ہیں۔ اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں میں ان چیزوں کو حفظ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد ان کو ہٹا دینا۔ پھر وہ مشہور شعر دہراتے ہیں، علمی مئی حیثما یممت ینفعونی قلبی وعاء لہ لا بطن صندوقی ان کنت فی البیت کان العلم فیہ مئی وان کنت فی السوق کان العلم فی السوق۔ میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے جہاں ہوتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، مارکیٹ میں ہوتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے۔ امام ابن حجر کی بہن نے ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت پر خاص دھیان دی۔ لہذا آج کے اس دور میں باپ حضرات
زیادہ تر اگر زیادہ بزنس مین بڑے ہیں تو ان کو گھر میں آنے کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت کا وقت نہیں ملتا. وہ سنڈے والے ابا جی ہیں, صرف اتوار کو ان سے ملاقات ہوتی ہے. جو انتہائی مفلوق الحال مزدور طبقے کے ہیں وہ صبح سے شام محنت کر کے ان کو فرصت نہیں ملتی, اور جو متوسط طبقے کے عام طور پہ لوگ ہیں وہ بھی اس جانب توجہ نہیں دیتے. اسکول میں بھی بچہ زیادہ تر مشکل سے 5 سے 6 گھنٹے رہتا ہے, 18 گھنٹے ان ماؤں کے پاس گزارتا ہے. لہذا ان ماؤں کی تربیت میں ایک اہم کردار ہونا چاہیے. جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابل میں ماں کے درجے کو 3 دفعہ برتر قرار دیا, 4تھے درجے پہ باپ کو رکھا. جس کے پاس 3 بہنیں ہیں یا 2 بہنیں ہیں یا 1 بہنیں ہیں یا 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 1 بیٹیاں ہیں, انہیں جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ قرار دیا. شرط یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا بندوبست کریں. اسی اولاد کی خاطر باپ کو جنت کا سب سے بہتر دروازہ اور ماں کے قدموں تلے جنت کی بات کہی ہے. لہذا دیکھنا یہ ہے کہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح سے یہ مائیں انجام دے سکتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ماؤں کا کردار بہت اہم ہے. لیکن اس سلسلے میں ہم نے ابھی اس سے پہلے سنا کہ جب ہم اپنے پوتوں کے لیے ماں کی تلاش کریں یا اپنے نواسوں کے لیے باپ کو تلاش کریں تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق دینداری اور کیریکٹر کو مقدم کریں, ورنہ نبی فرماتے ہیں تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, ایسے فتنے رونما ہوں گے, ایسا فساد جنم لے گا کہ یہ بیماریاں, یہ برائیاں, یہ خباثتیں نسلوں تک منتقل ہوں گی. اچھی ماں کی تلاش ہونی چاہیے تاکہ صالح معاشرے کی تشکیل ہو. یاد رہے تربیت کے مسئلے میں سب سے بنیادی چیز, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو صحیح عقیدہ, توحید اور سنت کی تعلیم دیں.